ہیلو گائز، کیا حال چال ہیں؟ کیسے ہو آپ سب؟ یار آج کی ویڈیو نا تمام میرے جتنے بھی جوان ہیں نا پاکستان کے، ان سب کے لیے پرسنلی جو میرے دل کی آواز ہے آج وہ آپ سب کے ساتھ میں کروں گا شیئر کہ یار ہمارے جتنے بھی جوان بھائی ہیں نا، ان کا جو حال ہے اپنے پیرنٹس کے متعلق، اپنے والدین کے متعلق، وہ بہت ہی زیادہ جسے کہنا نا برا ہے۔ آپ زندگی میں یار اتنے دوست بناتے ہو، کبھی آپ نے اپنے ماں باپ کو دوست بنایا؟ کبھی بھی کوئی جوان اپنے ماں باپ کو اپنا دوست نہیں بناتا۔ ان کو یہی ہوتا ہے کہ نہیں یار، پیرنٹس ہیں، ماں باپ ہیں، ان کو ہر بات نہیں بتائیں، یوں نہیں کریں، ڈانٹیں گے، ماریں گے، 10 باتیں کریں گے، لیکن یار کبھی اپنے ماں باپ کو، اسپیشلی ماں کو، اپنا کبھی نہ دوست بنا کے دیکھتا۔ میں نے اپنی ماں کو دوست بنایا تھا، کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو میں ان کے ساتھ نہ شیئر کرتا ہوں، ہر ایک بات میں ان کے ساتھ شیئر کرتا تھا، چاہے وہ بات اچھی ہے، بری ہے، وٹ ایور جو بھی ہے نا یار، میں اپنی ماں کے ساتھ شیئر کرتا تھا۔ میری ماں کا بھی یہی تھا کہ میں جب آتا گھر، ان کے پاس بیٹھتا، ان کے ساتھ باتیں کرتا، وہ مجھے اپنے پورے دن کی بتاتی تھیں، ایسا ہوا ویسا ہوا، یہ ہوا فلاں ہوا ڈمکاں ہوا، پوری بات۔ یار ہم جوان جتنے بھی ہیں، ہمارے پاس سوشل میڈیا پہ ایکٹیو رہنے کے لیے بہت ٹائم ہے، ہم گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہیں گے، ٹک ٹاک کے فضول کی دیکھتے رہیں گے، واہیات چیزیں دیکھتے رہیں گے ٹک ٹاک پہ بیٹھ کے، فیس بک پہ بیٹھے رہیں گے، لیکن کیا کبھی بھی اپنے ماں باپ کے پاس نہیں بیٹھیں گے؟ یار کبھی اس ماں کے لیے اپنی لائف میں 1 گھنٹہ تو نکالو۔ یہ نہیں کہتا آپ پورا پورا دن اپنی ماں کے پاس بیٹھو، آپ اپنے 24 گھنٹے میں سے کبھی 1 گھنٹہ اپنی ماں کے لیے تو نکالو، ماں کے پاس بیٹھو، ماں سے پوچھو ماں کیسی ہو، کیسی طبیعت ہے، کیا کھایا، کیا پیا، کیا کیا پورا دن۔ آپ کو زندگی کا سارا سکون، جتنا مرضی آپ یار تھکے ہوئے ہو، 24 گھنٹے آپ محنت مزدوری بھی کر کے آ رہے ہو نا، تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اپنی ماں کے پاس بیٹھو اور وہ سکون دیکھو آپ، کہ آپ کو ماں کے پاس بیٹھ کے کیا سکون ملتا ہے۔ آپ ساری اپنی تھکن بھول جاؤ گے، آپ 24 گھنٹے مزدوری کر کے آ رہے ہو، 12 گھنٹے جتنی بھی آپ نے محنت کی ہے نا، وہ سب زیادہ آپ بھول جاؤ گے۔ ماں بہت اچھی دوست ہے یار، میری پرسنلی یہ ہے کہ ماں سے بڑا کوئی دوست نہیں ہے، لیکن آج کل ہم لوگوں نے صرف ماں کو ماں کی حد تک رکھ دیا۔ ہم جتنے بھی ہیں ان کا کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ماں ہے بس، ہمارے لیے یہ بہت ہے۔ کوئی ماں مدرس ڈے آ گیا یا ماں کا کوئی اور ایونٹ آ گیا تو ہم سوشل میڈیا پہ ایسے دکھاتے ہیں کہ یار ہم سے زیادہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ مخلص نہیں ہے۔ اور وہی ماں ہوتی ہے، مدر ڈے ختم ہو جاتا ہے تو اسی ماں کا اللہ معاف کرے، ماں سے اتنے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ پاکستان میں اولڈ ایج ہم کیوں بنے ہیں؟ ہم لوگوں کی وجہ سے بنے ہیں، جتنے بھی پاکستانی ہیں ان کی وجہ سے بنے ہیں۔ کیوں؟ جب آپ اپنے ماں باپ کو اپنے گھر سے باہر نکال دو گے تو انہوں نے کہیں تو رہنا ہے یار، وہ اپنا بڑھاپا کہاں گزاریں گے؟ ان کے لیے پھر ہمارے جتنے بھی ہیں فلاحی ادارے، ان لوگوں نے ان کے لیے اولڈ ایج ہوم بنائے کہ ہم ان ماں باپ کو تھوڑا سا لائف دے سکیں جو ان کی بقایا زندگی ہے یار۔ لیکن ہم لوگ نوجوان اپنی ماں پہ صرف اور صرف تشدد، کبھی کچھ کبھی گالی۔ ماں اگر ہم سے یہ بھی پوچھ لینا کہیں ہم باہر جا رہے ہو، بیٹا کہاں جا رہے ہو، کب آؤ گے، تو ہم اللہ معاف کرے ماں سے ایسے بات کرتے ہیں کہ ماں نے ہم سے پتہ نہیں کیا گناہ کروا لیا، کیا کر لیا، ایک یہ سوال کرے کہ بیٹا کہاں جا رہے ہو، کب آؤ گے۔ ہم ماں تمہیں کیا، آ جاؤں گا، دوست کی شادی پہ جا رہا ہوں، تم سو جانا، میں نے جب آنا ہوگا آ جاؤں گا۔ وہی دوست ہوتا ہے جس کی شادیوں کے لیے آپ ایک ایک ہفتہ گھر نہیں آتے، ماں تمہاری انتظار میں بیٹھی ہوتی ہے
کہ میرے بیٹے نے پتہ نہیں کھانا کھایا ہوگا نہیں کھایا ہوگا، سویا ہوگا نہیں سویا ہوگا، سردی ہے گرمی ہے جو بھی ہے، وہ کیسے سویا ہوگا، اس کو کسی نے کچھ اولنے کے لیے دیا ہوگا نہیں دیا ہوگا۔ اور اس ماں کو ہی ہم کہتے ہیں کہ ماں تو کون ہوتی ہے ہم سے پوچھنے والی، تیرا کیا حق بنتا ہے، ہم کہیں بھی جا رہے آ جائیں گے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اپنی ماں کے لیے زندگی میں وقت نکالو۔ آج ماں باپ ہے نا سر پہ تو آپ کو ہر کوئی پوچھتا ہے، جس دن یہ ماں باپ سر پہ نہیں ہوں گے نا کوئی بھی آپ کو نہیں پوچھے گا۔ آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ آگے نکل جاؤ گے، اگر پیسہ نہیں ہے تو کوئی بھی نہیں پوچھے گا، روڈوں پہ بھیک مانگو گے۔ وہ ماں ہی ہوتی ہے جو آپ کو اتنے چھوٹے سے لے کے اتنا بڑا کر دیتی ہے، وہ ماں ہی ہے جو خود تو آپ کے پیشاب کے اندر بھی سو جاتی ہے لیکن آپ کو گیلے بستر پہ نہیں سونے دیتی۔ وہ کہتی ہے کہ نہیں، میرا بچہ ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، میں اس کو ٹھنڈ میں کیسے گیلے بستر پہ سونے دوں۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے یار کہ اگر میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں اور مجھے میری ماں آواز دیتی تو میں نماز چھوڑ کے بھی ماں کے پاس پہلے چلا جاتا۔ وہی ماں ہے جس کے پاؤں کے تلے اللہ نے جنت رکھ دی، جس کے لیے پوری کائنات بنائی، سب کچھ کیا، جنت اس کو اللہ نے دکھا دیا کہ جنت جو ہے وہ تمہاری ماں کے پاؤں کے نیچے ہے، کہ کچھ بھی نہیں ہے تمہارے لیے جنت۔ تم اپنے ماں کی خدمت کرو، تم اپنی ماں کے ساتھ سنسیئر رہو، ماں کے ساتھ اچھا رویہ رکھو۔ لیکن ہم میں سے بہت ہی کوئی کم لوگ ہوں گے یار جو اپنی ماں باپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، ان کو ٹائم دیتے ہیں۔ ہمارے پاس صرف اور صرف اب جو ٹائم ہے نا وہ صرف سوشل میڈیا کے لیے۔ یہ سوشل میڈیا آپ کو کبھی بھی جنت میں نہیں لے کے جائے گا، البتہ یہ آپ کو جہنم میں تو لے کے جائے گا لیکن جنت میں نہیں لے کے جائے گا۔ جنت میں آپ کا اخلاق لے کے جائے گا، آپ کی ماں سب سے پہلے، کہ جس کے لیے قرآن میں اللہ نے بول دیا کہ اس کو اگر تم ہنس کے دیکھ بھی لو گے تو وہ بھی تمہارے حج کے برابر ہے۔ اور ہم اسی ماں پہ یار ظلم کرتے ہیں، اسی ماں کو گالیاں دیتے ہیں، گھر سے نکال دیتے ہیں، اس کو ایسے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ یار ماں کی قدر کرو۔ کبھی بہت زیادہ تم ڈپریشن میں ہو نا، تمہارے پاس کوئی حل نہیں ہو، تم کہو کہ میں ختم کر لوں اپنے آپ کو، تو ماں کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ، ماں کی گود میں سر رکھنا اور صرف آنکھیں بند کرنا، اور وہ سکون تم دیکھنا، تمہیں خود زندگی میں جینے کی دوبارہ وہ ہوگی کہ نہیں یار مجھے اپنی ماں کے لیے جینا ہے۔ تو میرے جوانوں، اپنے ماں باپ کی قدر کرو، خاص طور پہ ماں کی، کیونکہ ماں بہت بڑی نعمت ہے۔ جس دن نہیں ہوتی نا اس دن آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ ماں ہے۔ تمہارے پاس 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے میں سے کبھی 1 گھنٹہ، صرف 1 گھنٹہ اپنی ماں کے لیے نکال دو۔ 24 گھنٹے میں سے ڈیلی اپنی ماں کے پاس جاؤ، ماں کے پاس بیٹھو، اس سے باتیں کرو، اور کبھی بھی نا ماں کو یہ نہیں کرو کہ ماں تم سے آ کے پیسے مانگے کہ بیٹا مجھے پیسے دے دے، میں نے یہی چیز کرنی ہے۔ ماں کے ہاتھ میں پورا اپنا پیسہ دو، ماں سے ہمیشہ مانگو۔ ماں باپ نے ہمیشہ دیا ہے، کبھی لیا نہیں ہے۔ جب اولاد جوان ہو جاتی ہے نا اور وہ ماں باپ کو پیسہ دیتی ہے کہ یہ لو ماں اس چیز کے لیے پیسہ، اور ماں آ کے مانگتی ہے تو وہ ٹوٹ چکی ہوتی ہے، وہ اپنے دل پہ پتھر رکھ کے ہمارے پاس آ کے بولتی ہے کہ مجھے اس چیز کے لیے اتنے پیسے چاہیے۔ اس پہ اولاد کیا جواب دیتی ہے؟ ماں تمہارے تو ہر دوسرے دن کے تماشے ہیں، تمہیں پتہ ہے میں کیسے کماتا ہوں، کیا ہے کیا نہیں، تمہارے تماشے نہیں ختم ہوتے، یہ ہے وہ ہے فلائیں ڈمکائیں 10 باتیں بولتے ہیں۔ یار اس ماں کا تو کبھی سوچو تم کہ اس ماں نے تمہارے لیے سب کچھ کیا، اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنی ہر ایک چیز اس نے تمہارے اوپر ختم کر دی، تم اس ماں کو ایسے باتیں بولتے ہو۔ تو ہمیشہ اپنی ماں کے ہاتھ میں جو بھی آپ کماتے ہو اپنی ماں کے ہاتھ میں پیسہ دو،
اپنی ماں سے مانگو، تمہیں 10 روپये بھی چاہیے نا اپنی ماں سے مانگو، اپنے باپ سے مانگو. وہ جو خوشی ہوگی نا ان کی زندگی میں، وہ اب کہیں بھی نہیں ملے گی. زندگی میں نا ہر رشتہ آپ کو دوبارہ مل جائے گا. جو مرضی رشتہ، بہن بھائی دوست خالہ ماموں چاچو، ہر رشتہ آپ کو زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شکل میں مل جائے گا. لیکن ایک ماں ہے جو کبھی نہیں ملتی. بہت بڑی نعمت ہے. آپ کے سر پہ بھی بیٹھی ہوئی ہے نا ماں، تو آپ کائنات کے سب سے امیر انسان ہو، آپ سب سے طاقتور ہو. جہاں وہ غلط ہوگے نا، وہاں آپ کی ماں آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی کہ نہیں، اس کے پیچھے میں ہوں. جس دن ماں نہیں ہوگی نا، آپ کسی بھی چیز میں کچھ نہیں کر سکتے. آپ کی ٹکے کی بھی برابر ویلیو نہیں ہوگی. میرے پیارے جوانوں، اپنے ماں باپ کی قدر کرو. جن کے نہیں ہیں نا، ان سے جا کے پوچھو. روتے ہیں، میں خود روتا ہوں، میں کسی اور کی بات نہیں کرتا، میں خود روتا ہوں کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی. میں اس کی گود میں سر رکھتا، اس سے باتیں کرتا، اس کو گھمانے لے کے جاتا، ہر چیز اپنی ماں کے ساتھ میں کرتا. لیکن جو اللہ کو منظور، اس نے میری ماں کو اتنی زندگی لکھ کے بھیجی تھی کہ اس نے ہمیں پال دیا. لیکن جو لائف اسٹائل ماں باپ نے مجھے دیا، ہم سب بہن بھائیوں کو دیا، وہ لائف اسٹائل دوبارہ والد کے بعد میں نہیں دے سکا اپنے ماں کو. مجھے اس چیز پہ آج بھی دکھ ہے. مانا میری بہت چھوٹی ایج ہے، لیکن بہت اچھی لائف اسٹائل گزاری. اپنی ہر ایک چیز ماں سے ڈسکس کی. یار میں یہ سمجھ لو کہ کوئی اس ٹائم 22-23 سال کا ہوں، اور مجھے زندگی میں یاد نہیں کہ میں نے کبھی اپنی پسند سے کچھ بھی شاپنگ کی ہے. چاہے اس میں چپل ہو، جوتا ہو، کپڑے ہوں، پینٹ شرٹ ہو، کچھ بھی ہو، ہمیشہ میری ماں نے میری شاپنگ کی ہے. اور میرا یہی ہوتا تھا کہ جو بھی انہوں نے بولا نا کہ زین تیرے لیے یہ چیز پسند کی ہے، میں یہی کہتا تھا مما آپ کو پسند ہے، مجھے پسند ہے. میں نے کبھی ان کی پسند پہ وہ نہیں کیا. بہت لائف اچھی گزاری ماں کے ساتھ. تم میرے جوان بہن بھائیوں، اپنی ماں کی قدر کرو، ان کے پاس بیٹھو، ان سے باتیں کرو، ان کو ایک سکون دو جو تمہیں بھی چاہیے. آج کی زندگی میں آپ کو سکون نہیں ملتا. آپ کو 10,000 ٹینشنیں ہوتی ہیں. صبح اٹھتے ہو، آفس کی ٹینشن، آفس جاتے ہو، باس کی ٹینشن، اس کی ٹینشن، اس کی ٹینشن. آفس کے بعد دوستوں میں بیٹھتے ہو، وہاں الگ دوستوں کی پنچایتیں چل رہی ہوتی ہیں، ان کی ٹینشن. گھر میں کوئی آپ کے اپنے میاں بیوی کے، بہن بھائی کے، کسی کے بھی مسئلے ہیں، وہ ایک الگ ٹینشن. فائنینشلی آپ کو الگ ٹینشن، ہر طریقے کی آپ کو ٹینشنس ہیں. ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں صرف ٹینشنس نہیں ہیں، بہت ٹینشنس ہیں. جو آپ ان ٹینشنوں کو بلانے کے لیے سکون چاہتے ہیں نا، وہ صرف آپ کی ماں کے پاس ہے. وہ کسی کے پاس زندگی میں آپ کو نہیں ملے گا، چاہے جو مرضی ہو جائے. ماں بہت سکون کی چیز. ماں کی گود میں سر رکھنا ہی بہت سکون دیتا ہے. آپ بہت لڑکیوں کے پیچھے روتے ہوگے، آپ کو محبت نہیں ملی، آپ کو یہ نہیں ہوا، آپ کو وہ نہیں ہوا، اب بہت روتے ہوگے. اس رونے کا فائدہ کچھ بھی نہیں. کبھی بھی کسی لڑکی کے پیچھے نہیں رو. ہمیشہ رو تو اپنی ماں کے لیے رو، کہ جس نے آپ کو اتنے چھوٹے سے اتنا بڑا کر دیا. ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک واقعہ ہے کہ ان کی زندگی میں ایک صحابہ تھے، مجھے نام تو کنفرم نہیں یاد. میں نے بھی ایک یہ واقعہ کہیں سنا تھا یا پڑھا تھا، کنفرم مجھے ابھی یاد نہیں ہے، لیکن وہ میں نے واقعہ تھا ایسے کہ حضور کی زندگی میں ایک صحابہ تھے. تو ان صحابہ کے نا موت کا ٹائم آ گیا. روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آ گیا، آدھے جسم کی روح قبض ہو گئی. ان کے حلق میں آ کے نا
روح رک گئی کہ نکل نہیں پا رہی جسم سے۔ تو جب صحابہ نے یہ دیکھا تو سارے صحابہ حضور کی بارگاہ میں گئے کہ حضور ایسے ایسے ہے، فلاں صحابی ہے اور ان کا یہ مسئلہ ہے۔ تو حضور ان کے پاس گئے، حضور نے ان کو سارا دیکھا تو صحابہ کو کہا ان کی ماں کو بلا کے لاؤ۔ صحابہ ان کی ماں کو بلا کے لائے، ان سے حضور نے پورا پوچھا کہ آپ اپنے بیٹے سے راضی ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں اس سے راضی نہیں ہوں، اس نے ایک دفعہ میرے ساتھ بدتمیزی سے بات کی تھی۔ تو حضور نے کہا اس کو معاف کر دو۔ تو ان کی والدہ نے کہا نہیں، میرے دل میں وہ بات ہے، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ حضور نے ان کو اپنی طرف سے کنونس کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کہا نہیں۔ تو حضور نے صحابہ کو کہا کہ لکڑیاں جمع کرو اور آگ لگاؤ۔ آگ لگائی گئی، پھر حضور ان کی والدہ کے پاس گیا، حضور نے ان کی والدہ کو بولا کہ اگر آپ اس ٹائم اس کو معاف نہیں کرو گے تو یہ پوری آگے والی جو زندگی ہے اس کی، وہ قیامت میں جلتا رہے گا۔ اگر ابھی معاف کرتی ہو تو اس کے جتنے بھی وہ ہے وہ معاملات آسان ہو جائیں گے، اگر معاف نہیں کرتی تو ہم اس کو ایسے ہی اس آگ میں جلا دیں گے۔ اور ہاں، دنیا کی آگ کچھ بھی نہیں ہے، جو جہنم کی آگ ہے اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ ہے، اس آگ میں بھی یہ جلے گا اور آنے والی جو اس کی زندگی ہے، اگلے جو بھی ہیں معاملات، اس میں بھی یہ دوزخ میں جلتا رہے گا۔ جب والدہ نے یہ بات ساری سنی تو انہوں نے جا کے اس کو معاف کیا کہ میں اس کو معاف کرتی ہوں۔ جب اس کے بعد ان صحابہ کی روح نکلی جسم سے اور پرواز کر گئی۔